تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، بےتاب نظر آتے ہیں کہ کاش مفتی حماد رضا کی تقریر مجھے سننے کو مل جاتا، مگر جانے والے کے تعلق سے میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ میرا گمان ہے کہ بہت دیر سے بیٹھے تھے، ضرورتاً تشریف لے گئے ہیں۔ جانا ضرورت کے تحت ایک فطری عمل ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی آمد ہوگی، جو لوگ ہیں سنبھل کے بیٹھے ادب سے عزت و وقار کے ساتھ۔ میں ایک قطار سرکار سلطانی کی بارگاہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، جو تیغی ہے وہ خوشحالی کی ہر نگری میں بستا ہے۔ اس میں قافیہ بہت سخت ہے، لکھنے کے لیے یعنی لکھنے کے وقت پسینہ چھوٹ جاتا ہے اس طرح کا قافیہ کھولنے کے لیے۔ جو تیغی ہے وہ خوشحالی کی ہر نگری میں بستا ہے، جو ولیوں کا مخالف ہے وہ رہنے کو ترستا ہے۔ ولایت کی دلیل اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ اشارت گلی کا دیکھ کر بادل برستا ہے، اشارت گلی کا دیکھ کر بادل برستا ہے، اشارت گلی کا دیکھ کر۔ حضرت علامہ شاہ مفتی قسیم الحق صاحب قبلہ جو سرپرست اجلاس ہیں، ان کے لیے ایک قطعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سنیوں کے رہبر ہیں حضرت قسیم الحق، وہ تشریف لائیں گے، فاضل عرب و عجم ہے، خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ وہ اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ سلسلہ تیغیہ کی آفاقیت کی تشہیر و تبلیغ کی زندگی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ ایک قطعہ تمام اہل محبت اور کمیٹی کو سنا دوں کہ سنیوں کے رہبر ہیں حضرت قسیم الحق، تیغیوں کے گھر گھر ہیں حضرت قسیم الحق۔ سنیوں کے رہبر ہیں حضرت قسیم الحق، تیغیوں کے گھر گھر ہیں حضرت قسیم الحق۔ تیغلی کا ہر بھی، تیغلی کا ہر شہدا آج بھی یہ کہتا ہے یوسفی قلندر ہے حضرت قسیم الحق، یوسفی قلندر ہے حضرت قسیم الحق۔ حضرت تشریف لاتے ہیں نا تو جلسے میں بہار آ جاتی ہے کہ نہیں؟ انہی کی آمد سے میں تو کہوں گا کہ یہ چمک، یہ دمک، گلشن میں مہک، بگین میں بہار تم ہی سے۔ حضرت کی آمد پر ہم لوگ فرش راہ بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حکم ہوا ہے حضرت کے بھانجے کا، نور عالم صاحب کے بھائی کا، کہ یہ پھر سے پڑھ دیجیے۔ حالانکہ پھر سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو باہر گئے ہیں وہ 1-2 منٹ میں انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، خالی کرسیاں پر ہو جائیں گی۔ سنیوں کے رہبر ہیں حضرت قسیم الحق، تیغیوں کے گھر گھر ہیں حضرت قسیم الحق۔ تیغلی کا ہر شہدا آج بھی یہ کہتا ہے یوسفی قلندر ہے حضرت قسیم الحق۔ ایک کہ میں آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، بہت عظیم خوشخبری ہے، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ میں بتاؤں ایک سید زادے، سنیے خوشخبری سنیے، ایک سید زادے، اصلی سید، مخدوم گرامی، میرے آقا، میرے گارجین، میرے مربی، میرے سرپرست، اور ہندوستان میں جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خانوادے کے افراد ہیں، انہی میں ایک خاص فرد جو تصوف و طریقت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں، اتفاق سے دہلی میں ان کی خانقاہ ہے، خانقاہ فریدیہ چشتیہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خاندان کے چشم و چراغ جو مجھ پہ بے پناہ شفقت بھری نگاہ رکھتے ہیں، علامہ سید نواب محشر فریدی، وہ علاج کی غرض سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت سارے ان کے مریدین، متبصرین اور بہت سارے ان کے معاملات ہیں، تو وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آج کا پوسٹر بھیجا تو حضور نے کہا کہ میں ہوں، میں ملاقات کی غرض سے آ رہا ہوں، شاید وہ تشریف لے آئے اگر تو ان کی بارگاہ میں ہم لوگ کچھ نہیں، بس ایک پھول کا گلدستہ پیش کریں، کیونکہ وہ آل نبی ہیں، شہزادہ مولائی کائنات ہیں، بابا فرید الدین کی اولاد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اگر وہ آ گئے، نہیں آئے تو گھر ہی ملاقات کے لیے بلایا، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی طبیعت میں بہت نفاست ہے، خودداری ہے، غیرت مند ہے، وہ شہرت اور ہوس اور ناموری کی تمنا نہیں رکھتے ہیں، مگر وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اگر وہ آ گئے تو میں تو گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹوں کے لیے آ جائیں، بہت بڑی شخصیت ہے، تو بس ان کے لیے اتنا ہی کر دینا ہے، 5 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے آئے۔ میں گزارش کروں تو حضور سید نواب محشر فریدی، خانقاہ چشتیہ فریدیہ دہلی، ورنہ ہمارے تاجدار، ہمارے
سرکار حضور شاہ مفتی تسلیم الحق صاحب قبلہ ہی کافی ہے۔ تو میں ادب اور احترام کے ساتھ ہندوستان کے عظیم ترین خطیب مملکت خطابت کے بادشاہ کہہ لیجیے، اللہ نے انہیں قوت گویائی، قوت نطق اور قوت بیان سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے آج مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کے کردار و عمل کا، تقریر کے تیور کا، گفتگو کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میں انہیں اس وقت ہندوستان کے صف اول کے خطبہ میں شمار کرتا ہوں، اور اللہ نے عزت دی ہے، شہرت دی ہے، روز افزوں ان کی مقبولیت کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے قیمتی ہیرے کی چمک کو برقرار رکھے۔ کہہ دیجیے آمین کہہ دیجیے۔ ہماری جماعت کا ایک عظیم سرمایہ ہے، ملت اسلامیہ کے بدن جلی ہے، انجمن خطابت کے سربراہ ہے، ملت اسلامیہ کے دانشمند خطیب ہے، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، افکار بریلویت کے ترجمان ہیں۔ حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی کا استقبال ہم لوگ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اب آپ کا ذوق، آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت جب اگر آپ کو یعنی اس بات کے لیے تیار کریں کہ اتنے بڑے خطیب کا کس انداز میں استقبال، اس سے قبل بھی میں نے کہا، شہباز رضا نوری صاحب اس وقت بیٹھے تھے، اس وقت بھی میں نے کہا، جناب ندیم رضا فیضی کے بعد بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر کے مت آئیں، ہر آنے والے مہمان کا استقبال کریں، دل بچھا دیں آپ، چونکہ ہر عاشق مصطفیٰ آپ کے لیے محبتوں کا تحفہ لے کر آتا ہے کہ نہیں؟ نعت خوانی کے وقت ہنگامہ اور تقریر کے وقت سناٹا، یہ عجیب المیہ ہے، بھیانک جرثومہ کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ حالات کو کنٹرول میں لائیے، ذہن و فکر کو بدلیے، اور عام جلسوں کی روش سے ہٹ کر ذرا ملت اسلامیہ کا درد لے کر اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے، جلسے کا تقدس کو بچائیے۔ میں یہی گزارش کروں گا آپ سے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھائیے تو میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ پاک آپ کے بازوؤں کو قوت شبیری کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرا ارتقا ہے کہ لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر، گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر، ہم کو کسی بھی پارٹی کا مت سمجھو ترجمان، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر۔ ہاتھ اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوجوان آنے تیزی کمیٹی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد